مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ نزولی جس انداز سے اتری ہیں اس لحاظ سے یہ 99 نمبر، ایک کم 90 نمبر کی یہ صورت ہے 114 صورتوں میں سے۔ مدنی صورت ہے اور اس کے اندر 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جو 60 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر کے اپنے عقیدوں کے متعلق باتیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ثالث و ثلاثہ، 3 خداؤں میں سے ایک ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے خود عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کا بیٹا ہے، خدا ہے، اور خدا جو 3 ہیں ان میں سے ایک ہے ثالث و ثلاثہ۔ انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تینوں قسم کے دعووں اور ان کے دلیلوں کو رد کیا۔ اس کے ایسے جواب دیے کہ وہ وفد والے ماننے پر مجبور ہو گئے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کے اندر مناظرہ ہوتا تھا، مجادلہ نہیں ہوتا تھا، ضد نہیں ہوتا تھا۔ حق کا حق ہونا سمجھ آ جاتا تو فوراً مان لیتے تھے۔ یہ اب کا جو معاملہ ہے یہ الٹ ہے۔ کوئی کسی موقف پر کھڑا ہے، کسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو چاہے جتنا حق دکھلاؤ، سمجھاؤ، وہ لاجواب بھی ہو جائے پھر بھی ماننا نہیں ہے۔ وہ اپنے ضد پر پھر بھی اڑا رہتا ہے، باوجود ہے کہ اس کو اپنا غلط ہونا، اپنے نظریے کا غلط ہونا، سوچ عمل کا غلط ہونا ثابت بھی ہو جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں تم چور کو چور ہونا بھی نہیں منوا سکتے ہو، تم بے نمازی سے بے نمازی ہونا نہیں منوا سکتے ہو۔ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا دیندار تو میں ہوں۔ وہ اس بات کو نہیں مانتا کہ میں دین کے لحاظ سے جب نمازی نہیں ہوں تو پھر میرا دین نہیں ہے، ناقص ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، وہ ضد پر اڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ بات کی تو ان کو سمجھ آئی اور انہوں نے مانا۔ تو اس صورت کی جو 200 آیات ہیں ان میں سے پہلی 83 آیات اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی عیسائیت کی تردید۔ اس سے پہلے جو سورہ بقرہ ہے اس کے اندر یہودیوں کو خطاب تھا، یا بنی اسرائیل، کئی دفعہ خطاب ہوا ہے، یا بنی اسرائیل، یہودیوں سے خطاب تھا۔ اور اس صورت کے اندر خصوصاً پہلی 83 آیات میں زیادہ تر عیسائیت سے خطاب ہوا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہے۔ اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ آل عمران کا لفظ اس صورت کے اندر ابتدائی آیتوں میں یعنی تھوڑا سا آگے چل کے آیا ہے۔ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کا نام عمران ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام بھی عمران ہے۔ اب قرآن جو آل عمران کہہ رہا ہے اس سے مراد کون سا عمران ہے؟ جبکہ ان دونوں عمرانوں کے درمیان تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1800 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا زمانہ 1800 سال پہلے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جو عمران ہیں ان کے زمانے سے۔ تو یہاں جو آل عمران کا لفظ اس صورت کے اندر آیا اور جس کی بنا پر اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میں دونوں قول ہیں کہ آیا آل عمران سے مراد
وہ پہلا عمران اس کا خاندان ہے یا بعد والا دوسرا عمران اس کا خاندان ہے، دونوں قول علماء مفسرین کے ہیں۔ اس سورت کا اور نام، دوسرا نام سورہ مجادلہ بھی ہے۔ 28واں پارہ جہاں شروع ہو رہا ہے وہ بھی سورہ مجادلہ ہے، اور اس سورت کا دوسرا نام جو کہ زیادہ معروف اور مشہور نہیں ہے وہ بھی مجادلہ ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے کسی عقیدے کے مطابق معاملے میں بحث و مباحثہ کرنا، کسی عقیدے نظریے کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرنے کو مجادلہ کہتے ہیں، مناظرہ کرنا، جھگڑا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے کی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا بھی اسی حرف سے، اسی لفظ سے ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک لفظ، ایک حرف نہیں ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، اور ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، وہ بھی جب بغیر نماز کے، بغیر وضو کے پڑھا جائے۔ اگر نماز کی حالت میں پڑھا جائے، وضو کے ساتھ پڑھا جائے، ادب کے ساتھ پڑھا جائے، توجہ اللہ کے ساتھ پڑھا جائے، کلام الہی کی عظمت کو اپنے دل میں رکھ کر کے قرآن پڑھا جائے، تو پھر ثواب اللہ پاک کتنا دیتے ہیں، یہ ہر آدمی کی دل کی کیفیت کا لحاظ ہوتا ہے، اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور ایسے حروف مقطعات قرآن مجید کے مختلف صورتوں کے شروع میں جو بیان ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، وہ 29 صورتیں ہیں قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے، جن کے شروع میں حروف مقطعات میں سے کوئی نہ کوئی حرف استعمال ہوا ہے۔ ایک حرف بھی استعمال ہوا ہے، 2 بھی ہوئے ہیں، 3 بھی ہوئے ہیں، 4 بھی ہوئے ہیں، 5 بھی ہوئے ہیں۔ 5 حروف تک اکٹھے حروف مقطعات بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، کہیں 1، کہیں 2، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5۔ تو یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ علماء متقدمین یعنی سن ہجری جب سے شروع ہوا اس سے لے کر کے 300 سال تک، اس کو متقدمین کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس زمانے تک حروف مقطعات کے بارے میں علماء کا خیال یہی تھا، اور آج بھی یہی ہے، واللہ اعلم بمرادہ، ان کا معنی مراد اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں روکا گیا ہے ہم ان کے بارے میں کھود کرید بحث مباحثہ نہ کریں، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز کی بات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ المقطعات سر القرآن، مقطعات یہ قرآن کا راز ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ بعد کے علماء جو متاخرین ہیں سن 300 ہجری کے بعد کے، انہوں نے اس کے اندر تعویلیں کی ہیں، تفسیر نہیں، تعویل، کہ اس کا یہ مطلب بن سکتا ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ ہو درست کہ کسی بھی آیت کا، کسی بھی عبارت کا، کسی بات آدمی کی کہی ہوئی کسی کلام کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے، جب کہ وہ مطلب غلط نہ ہو، تو یہ